Yesterday, the United States conducted a precision airstrike that targeted Taliban leader Mullah Mansour. He also was directly opposed to peace negotiations and to the reconciliation process. It is time for Afghans to stop fighting and to start building a real future together. گروه حقانی در پاکستان است. ملا عمر در پاکستان بود، اسامه بن لادن در پاکستان بود. بنان خوبی است که پاکستان بالاخره آماده ازی شود که با افغانستان همکاری کنه. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. سب سے بڑی خبر جس کے اوپر دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے محاصبہ پاکستان کے اندر آفیشیل حلقوں میں، ہماری طرف سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ بنانے کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وزارت خارجہ کے اندر ایک اہم اجلاس جاری ہے. حالانکہ ملا منصور کے اوپر یہ جو حملہ ہوا اب اس کو 24 سے 28 گھنٹے تک ہو چکے ہیں، یہ خبریں چلتی رہی ہیں، ویژولز چلتے رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آ گئی ہے، افغانستان کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے، مقامی رپورٹرز کنفرم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری سرزمین کے اوپر ہوا یا افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہوا. جو فوٹیج ہمارے سامنے آیا ہے ظاہر ہے وہ ہماری سرزمین پر ہی ہوا ہے. اس کے بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں. ہماری طرف سے خاموشی، دنیا بھر کی طرف سے الزامات. ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا طالبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اب الزامات کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا بھر نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس حملے کے اندر سے بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ پاکستان کی سرحد پر ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں پر مارے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم پہلے بات کریں گے. دوسرے سیگمنٹ میں ناظرین ہم بات کریں گے وکلا برادری کی طرف سے ٹی او آرز کے معاملے کے اوپر حکومت کو ایک طرح سے تنبیہ کر دی گئی ہے. اپوزیشن کی طرف سے تو دباؤ تھا ہی، آج سوات کے اندر جلسہ بھی ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا، لیکن وکلا نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹی او آرز کا معاملہ 15 دن کے اندر طے نہیں ہوا تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے. وکلا کیا کر لیں گے سڑکوں کے اوپر آ کے جو اپوزیشن خود نہ کر پائی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی حالات کے اوپر بھی ہم ایڈیٹوریل کمنٹ کریں گے. ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹس کے مطابق ہم نے اپنا گروتھ ریٹ مس کیا. اس کے محرکات کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن بڑا جو معاملہ ہے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے برابر میں سینٹرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور زاہد حسین صاحب مصنف تجزیہ کار ہمارے ساتھ تینوں اسٹوڈیو میں. تینوں کا شکریہ. سلمان اشرف صاحب نمائندہ خصوصی جیو نیوز کوئٹہ بلوچستان جس کے ایک ضلع کے اندر یہ حملہ ہوا، وہ بھی ہمیں جوائن کریں، ان کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. جی بتائیے گا کہ دنیا بھر کے اندر یہ خبر چل رہی ہے اور ہم سب نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، اس کے اوپر ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے خاموشی ہے، اس سے آپ کو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم کیوں خاموش ہیں؟ مثلا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ طلعت انفارچونیٹلی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہمارا جب ایبٹ آباد میں ہوا ہم نے خاموشی اختیار کی. امریکہ کی طرف سے خبر آئی. جب ڈرون حملے کئی فاٹا میں ہوئے، امپورٹنٹ ڈامرڈول پہ ہوا اور جگہوں پہ ہوا، ہم نے کچھ نہیں اس پہ سٹیٹمنٹ دی. یہ ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کی سرزمین پہ پھر ڈرون نے آ کے حملہ کیا جبکہ وہ طالبان لیڈر آ رہے تھے ایران سے. اور کیا کہتے ہمیں کیا بالکل معلوم پھر نہیں تھا، ہماری کوئی سرحدیں سیف گارڈڈ نہیں ہیں. خاموشی پیغام کیا دیتی ہے؟ خاموشی یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستانی حکومت کو بالکل کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا، یا ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. یا ہمیں سب کچھ پتا تھا؟ کب نہیں، اگر سب کچھ پتا تھا تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ جب پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی ہے تو آپ کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کی اپنی پوزیشننگ کیا ہے؟ اس سے دیکھیں ایک تو نیریٹو آپ کا نہیں رہتا. نیریٹو امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا، افغانستان کے ڈیفنس منسٹر نے آ کے سٹیٹمنٹ دے دی. آپ ابھی تک ڈر رہے ہیں یا آپ ایکچولی کنفیوزڈ ہیں؟ اور اگر اتنی کنفیوژن ہے تو پھر آپ یہ جو کوادریلیٹرل پیس پروسیس کا چکر ہے اس میں آپ کس طرح حصہ لیں گے؟ ذرا سینٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ خاموشی کیا ہے؟ اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ طلعت دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ آبویسلی بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی بڑی دور رس امپلیکیشنز ہیں. اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ رپورٹنگ کا آسپیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں
اینڈ آئی کوائٹ ایگری ود یو کہ اس کے اوپر ایک گورنمنٹ کا سٹانس آنا ہے, بٹ آئی اشور یو کہ ویل تھاٹ آؤٹ, ہر چیز کو دیکھ کے اپنے دیکھیں نا اس کے اندر اس میں کیا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ڈرون سٹرائک کی, انہوں نے کہا ہم نے کیا, انہوں نے کہا ہم نے طالبان کا لیڈر مار دیا, بات یہ ایون انہوں نے کہا مار دیا, پاکستان کے اوپر مار دیا. اب اس میں کیا گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ آئے گا, وہ ایک بالکل کنسیڈرڈ ان کی اوپینین اور وہ سٹانس آئے گی, یہ امپارٹنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, یہ کیوں کیا گیا, کیا امریکن کی اس طرح کی پالیسی کہ ہر لیڈر کو وہ مارتے جائیں گے. جب انیشلی انہوں نے پورا افغانستان پہ اٹیک کیا, انہوں نے 10 سال لڑائی لڑی, کچھ نہیں کر سکے, تو کیا ملا عمر کے مرنے سے یا اسامہ بن لادن کے مرنے سے یہ جو موومنٹ ختم ہوئی ہے, حکیم اللہ کے ختم ہونے سے ختم ہوا ہے؟ کیا اس کے مر جانے سے آپ کی سچویشن, اگر آپ نے پیسفل ایک رستہ اختیار کیا, میں بڑے حیران ہوں گا کہ اگر ہماری سرکاری پریس ریلیز کے اندر یہ بات سامنے آئے, میں کہتا ہوں نا یہی آنی چاہیے نا, لیکن آئے گی نہیں. ابھی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں آیا. زاہد صاحب ہمیں خاموشی کیا بتاتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ویل تھاٹ آؤٹ ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 3-4 میسیجز ہیں. دو ایک چیز صحیح کر رہا ہوں, 50 گھنٹے ہو چکے ہیں حملے کو. جمعے کو 3:30 بجے یہ اٹیک ہوا تھا, اور یہ حملہ جو ہے کسی ریموٹ کارنر پہ نہیں ہوا ہے, مین RCD ہائی وے پہ ہوا ہے. اس کی فوٹیج جو ہے ٹی وی والوں کے پاس تقریباً 26 گھنٹے سے وہ مستقل دکھائی جا رہی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اگنورنس کی بات نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ امریکہ کے وزیر خارجہ کیری کا بیان آ چکا ہے کہ پاکستان کو انفارم کر دیا گیا تھا. اب ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے اگر ہمارے میں جو ایک سائلنس جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت ہی انٹریگنگ ہے. یا تو ہمارے پالیسی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حملے نے مزید جو ایکسپوز کیا ہے وہ ہمارے جو کنفیوژن موجود ہے فارن پالیسی میں اس کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے. نہ صرف یہ دیکھیں, افغانستان کے بارے میں تو ہماری پالیسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چل رہی ہے. پچھلے 3 اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, اس سے آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہماری حالت کیا بن کے آتی ہے. ایک تو سرتاج عزیز صاحب کا بیان تھا جو کہ واشنگٹن میں تھا, کہ ان کی کہا کہ بھئی ہاں یہ لوگ یہیں پہ رہتے ہیں, ان کے علاج معالجے ہوتے ہیں, اور ہمارا تھوڑا بہت اثر نفوذ ہے. پھر آتا ہے پرسوں جو ہے بیان ان کا ایک اور آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان بات ہماری نہیں سن رہے ہیں. پھر تیسرا جو ہے رائٹرز کو دیتے ہیں, آپ کے سیکرٹری خارجہ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو افغان حکومت کو کچھ اور انسینٹیو دینی چاہیے. دیکھیں بات یہ آتی ہے اس میں اہم ترین بیان آپ بھول گئے, جنرل باجوہ کی طرف سے جو ٹویٹس آئے کل, جس میں کہا گیا کہ انگور اڈا کا جو ہے کسٹم میڈ ہم نے چیک پوائنٹ جو ہے وہ حوالے کر دیا ہے طالبان کے. یعنی افغانستان کے اوپر فوکس تھا ہمارے بدقسمتی فوکس تھا, تو طالبان ریلیٹڈ معاملات فوکس سے ایسا نہیں تھا کہ بات یہ ہمارے یہاں پوری فارن پالیسی آج کل اسی طرح چلتی ہے ٹویٹ کے ذریعے. ہم جو کہتے ہیں ٹویٹنگ, چلیے اسٹیٹمنٹ جاری ہو گیا, ابھی دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا ہے. لیٹ می گو ٹو کوئٹہ فرسٹ, اور ذرا سلمان اشرف سے پوچھتے ہیں. سلمان صاحب, آپ کو کب علم ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے؟ ایک دوسرا, یہ کب علم ہوا کہ اس کے اندر ہائی ویلیو ٹارگٹ مارا گیا ہے؟ جی طلعت صاحب, اس حوالے سے کل تقریباً کوئی 4:30 اور 4 کے درمیان روٹین کی ایک نیوز ہم تک موصول ہوئی, جسے ہم نے آن ایئر کیا کہ نوشکی میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے یونین کونسل مل میں. اس کے بعد تقریباً کوئی 8:30-9 بجے کے بعد مختلف جو سورسز تھے, جو لوکل کورسپونڈنٹ تھے, جو ہمارے ذرائع تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اسے دوبارہ ری چیک کریں, اس میں کوئی اہم شخصیت ماری گئی ہے. پھر ہم نے اپنے ذرائع سے اس کو چیک کیا, اس کو کراس چیک کیا گیا, تاہم سرکاری ذرائع سے اس کی کوئی بھی تصدیق یا تردید دونوں صورتوں میں نہیں آ رہی تھی. صرف اتنا بتایا گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو کوئٹہ کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے, وہاں اس کی حوالے سے مزید پوسٹ مارٹم ہوگا اور ان کا پتہ لگ سکے گا. تقریباً کوئی رات گئے, جا کے کچھ پتہ لگا کہ اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پروہیبٹڈ قرار دیے گئے کہ جی اس حوالے سے ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. بعد ازاں صبح جب ہم نے اس پہ سٹوری پہ مزید کام کیا دیگر ہمارے ساتھیوں نے, تو اس میں ایک جو ٹیکسی ڈرائیور تھا محمد اعظم, اس کے لواحقین پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی شناخت کی باضابطہ اور بتایا کہ تفتان سے کوئٹہ روٹ پر یہ ٹیکسی چلاتا ہے اور یہ اپنی ایک سواری کو لے کر آ رہا تھا. سڈن وہاں سے کوئی 2-3 انہیں آوازیں سنائی دی. اس کے بعد جو علاقہ مکین جنہوں نے عینی شاہدین نے اس کا بتایا کہ کوئی 2-3 آوازیں سنائی دی. اس کے بعد گاڑی میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی اور وہ بالکل جل کر خاکستر ہو گئی. بعد ازاں جب آج اس پہ مزید کام کیا گیا تو جو متعلقہ ایریا ہے
وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ایک شخص کا وہاں سے انہیں پاسپورٹ ملا ہے جس کے مطابق اس کا نام محمد ولی ہے اور وہ قلعہ عبداللہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے. بعد ازاں مختلف جو سورسز تھے وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پینٹاگون کا سٹیٹمنٹ آنے کے بعد سچویشن اور زیادہ اس کی جانب. تو ابھی تک آپ کو سلمان صاحب ابھی تک آپ کو حتمی طور پر مقامی آفیشیل ذرائع سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ شخص جس کا نام ولی بتایا جا رہا تھا یہ کون ہے؟ صرف ہمارے پاس پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ ہے, افغانستان کے جو نمائندگان ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اور ابھی جو ہمیں فارن آفس کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی وہ ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہو. ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ نے ذکر او بی ایل کی ریڈ کا, ہمیں علم اس کا نہیں ہوا, اور ہم ناظرین کو لسٹ دکھانا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ جو امریکی ڈرون حملوں میں پاکستان کے اندر مارے گئے, اور اس میں بڑے بڑے اپنے وقت کے لیڈران بھی موجود ہیں. اس میں ایسے طالبان کے لیڈر ہیں جن کے پیچھے پاکستان کی افواج لگی رہی ہیں, وہ ہمیں غچہ دے کے بھاگتے رہے لیکن آخر میں آ کے ڈرون کے ذریعے مارے گئے. جب یہ تمام کام ہو رہا ہوتا ہے تو امریکہ پھر ہم پر الزام لگاتا ہے جی کہ جو بھی بندہ مارا جاتا ہے وہ آپ کی سرزمین کے اوپر مارا جاتا ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ چیلنج از دس؟ دیکھیں, اٹ از اے ڈیفیکلٹ چیلنج, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ آ کے ڈرون اٹیک کر دے, آپ کو انفارمیشن پہلے نہ دے, آپ سے ڈسکس نہ کرے. اگر تو آپ کی سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے, جو میں سمجھتی ہوں آپ کی اور امریکہ کی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھیں گے بڑا انٹرسٹنگ ہے, پچھلے 5-6 دن سے ہمارے اخباروں میں ایک ہی آرٹیکل آ رہا ہے, کبھی کسی اخبار میں کبھی کسی میں, کہ جی ڈرون حملوں پہ ہمیں ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے, فال آؤٹ کوئی نہیں ہے, سویلینز نہیں مارے گئے, یہ وہ. حالانکہ فیکچولی انکریکٹ ہے, بٹ سارے ہمارے اخبار وہ آج کل پرنٹ کر رہے ہیں. وہ آ رہا ہے. پھر کیری صاحب کہلاتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ ٹائم فار افغانز ٹو سٹاپ فائٹنگ, یعنی کہ پہلے آپ نے ہی لڑایا, اب آپ نے کہا ہے کہ یہ کریں, تو آپ کیا اگر طالبان کی جو لیڈر ہے اس کو مار دیں گے تو کیا طالبان آپس میں آ کے بات چیت کریں گے؟ اس پہ بہت سسپیشنز ہیں. ہماری کوئی افغان پالیسی نہیں ہے کوہیسو, ہماری کوئی امریکہ کی پالیسی نہیں ہے کوہیسو. ہم ریاکٹ کرتے جاتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ ریاکٹ کرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں بڑا معجزہ ہے کہ 50 گھنٹے بعد یہ سٹیٹمنٹ فارن آفس کی آ گئی ہے. سٹیٹمنٹ آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کیا ہے؟ جی وہ بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے, آپ کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں. وہ دیکھیں شیرین مظاہر صاحبہ کا جو انسٹنکٹ ہے وہ بالکل درست ہے. درست ہے نا, اور انہوں نے کہا, ناظرین اس سٹیٹمنٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو اخباری اطلاعات کے مطابق جو طالبان لیڈر مارے گئے ڈرون سٹرائک میں ہفتے کی شام کو 21 مئی 2016 کو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ڈرون حملے کے بعد, اور یہ معلومات جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تک ڈرون سٹرائک کے بعد. یہ بتایا گیا کہ ابھی تک جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں, پاکستان کا فارن آفس بتا رہا ہے, اس میں ایک شخص جس کا نام ولی محمد ہے, سن آف شاہ محمد, جس کا ذکر ابھی سلمان اشرف بھی کر رہے تھے, جو پاکستان کا پاسپورٹ کیری کر رہا تھا اور آئی ڈی کارڈ ریزیڈنٹ تھا. یہ قلعہ عبداللہ کا پاکستان میں انٹر ہوا تافتان بارڈر سے 21 مئی کو. اس کا پاسپورٹ کے اوپر ایک ویلڈ ایرانین ویزا بھی تھا. وہ ایک وہیکل میں ٹریول کر رہا تھا جس کو تافتان کے اوپر جو چلتی ہے, جس کو اعظم نامی بندہ ایک چلا رہا تھا. اس کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ بندے دونوں اس کے اندر مارے گئے. ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں, ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واقعتاً کون تھے. تو we are not confirming yet. Correct. We are not confirming yet. So there is a possibility دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے probably it's a mistaken hit. probably پاکستان کے لیکن ہمارے پاس معلومات نہیں نا, تو کتنی معلومات میں سے چاہیے ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے 48 گھنٹے تو ہو گئے ہیں, عملاً 24-26 گھنٹے سے یہ خبر چل رہی ہے متواتر, کتنی اور معلومات چاہیے؟ دیکھیں, جو تو سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے پڑھی, ہم نے دیکھی, اس کے اندر تو انہوں نے یہی بتایا جو ہمیں اپنا رپورٹر بھی وہاں سے بتا رہا ہے کہ دیٹ مینس کہ گورنمنٹ کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ملا منصور کی ہوپفلی ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے رپورٹر سے زیادہ اس کو عملاً باخبر ہونا چاہیے نا. یہ تو مجھے میں تو سمجھا کہ میں سلمان اشرف کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں ابھی. آئی ایم شور کہ وہ زیادہ باخبر ہیں. دیکھیں, وہاں آپ کی کور ڈپلائیڈ ہے, آپ کی آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں, آپ کی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے. I have no doubts in my mind کہ they exactly know کیا ہوا. نمبر 2 کہ یہ
ड्रोन अटैक करने के बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया, ये हमें यही उम्मीद थी कि उन्होंने कभी भी बिफोर हैंड इसकी बात नहीं की। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा टारगेट आपको नजर हमारे मुल्क के अंदर आता है, क्योंकि आपका वेस्टर्न बॉर्डर टोटल खुला हुआ है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें। इन ऐसे लोगों को मारने की बजाय इनको अरेस्ट करके आप अगर पीसफुल पर्पस के लिए आगे चलना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, बजाय इसके कि आप इनको मार के खत्म करके एक चीज को। अच्छा तलत, एक बात मैं कहूंगी, मैं कहती हूँ ये शॉकिंग है पाकिस्तान के लिए कि आपके बॉर्डर्स पे ना आपकी एयर डिफेंस है, ना आपकी इंटेल है, ना आपकी कोई इंफॉर्मेशन है। आज उन्होंने एक तालिबान को मारा है, कल आपके किसी इंस्टॉलेशन पे अंदर आके देखें, एबटाबाद तक तो पहुंच गए थे। तो मैं कहती हूँ ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहलाएगा। कब हम अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को करेंगे? और ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल साहब कह रहे थे बड़ा वेल थॉट आउट रिस्पॉन्स आएगा, माजरत से ये तो वेल थॉट आउट नहीं है। दिस इज इतना रिडिकुलस फॉरेन ऑफिस का ये स्टेटमेंट है, इससे तो बेहतर था ये ना ही देते। एक देखें, बात ये है कि आप वही सही बात है कि आप 26 घंटे के बाद वो बयान आ रहा है जो कि आपके रिपोर्टर्स जो हैं वो 26 घंटे पहले करते रहते। पहली बात ये कि सबसे बड़ा सवाल इस पैदा होता है कि क्या हमारे कंट्रोल हमारी अपने टेरिटरी पे है, दोनों तरफ से। ठीक, आपके यहाँ जो है तालिबान के लीडर सारे जो हैं घूमते फिरते हैं, जिनका आप बहुत अरसे से डिनाई करते रहे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अब जाके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जो हमें 21 यानी फ्राइडे को आपने इत्तला कर दी थी। मसला ये था कि आप 3 घंटे ये 2 दिन जो है आप इंतजार कराते रहे लोगों को कि मुल्क को पता नहीं चल रहा है कि कौन है क्या नहीं है, और अभी तक नहीं बताया। तीसरी बात जो आती है वो ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया के नज़दीक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम बात एक करते हैं और होता कुछ और है। जो आपने शुरू में बात की कि हर चीज़ जो है फिर यहीं से निकलती है। आप एक तरफ तो कह रहे थे कि भाई क्या जो अफगान बहुत अरसे तक हमारा ये था कि भाई अफगान तालिबान जो है वो तो अपने लीडर्स जो हैं वो तमाम उधर ही हैं। उसके बाद जो है फिर पहले बात की कि वजीर खारजा साहब का बयान कुछ और आता है। उसके अब मसला ये आता है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त है दोनों सूरतों में क्या बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या हम अपने टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर इस किस्म के वाकयात इसमें यह भी लिखा गया, सलमान के पास चलते हैं, इसमें यह भी लिखा गया है कि जो ड्रोन हमले हैं वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन है। और ये वो मामला है, रोकते क्यों नहीं है आप? ये वही मामला, और ये कहा गया कि ये वो मामला है जो हमने माजी में अमेरिका के साथ उठाया था। एक और बात, माजी में अमेरिका के साथ उठाया था, अभी का पता नहीं। सॉवरेनिटी ये भी है आपकी कि आप कहते हैं हम अपने सॉइल को इस्तेमाल नहीं होते देते हैं, वहां से भी आपके लोग यहाँ पे अगर मुल्ला मंसूर जो है यहाँ पे घूमता है इस आजादी के साथ है तो फिर मकसद बॉर्डर क्रॉस तो किया था ना उसने। देखिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए इसमें एक सुपर पावर ने अपने मुंह जोरी के ऊपर, जो कि पहले भी तकरीबन जितने उनके ड्रोन्स अटैक पूरी दुनिया में हुए हैं 75% पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। ये एक रिकॉर्डेड बात है। यानी उन्होंने एक बॉर्डर्स तो उनके आगे कोई वक़्त नहीं रखता, वो इधर आते हैं, अफगानिस्तान में गए, इराक में गए, लिबिया में गए, वो दंदनाते फिर रहे हैं। नंबर 2 जो बंदा मारा गया है वो एट्रीब्यूट हो रहा है कि वो अफगानिस्तान का है, और नंबर 3 साहिल हमारी है। तो अभी हमारा सारा फोकस गवर्नमेंट बैशिंग के ऊपर ना हो कि जी ये सारा कसूर है। हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि ये क्या पॉलिसी है कि आप जहां देखें बंदा गवर्नमेंट को पूछे बगैर आप जाके स्ट्राइक कर दें। फिर वेस्टर्न बॉर्डर आपका 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जिन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि बॉर्डर मैनेज कैसे होता है। किसी जमाने में नाज़रीन याद दहानी के लिए बॉसों को याद भी होगा, किसी जमाने में पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है खैबर पख्तूनख्वा के वाले से फाटा और बियॉन्ड, वहां पर ये मामलात होते थे। अब पिछले चंद सालों के अंदर जो बलूचिस्तान वाला बॉर्डर है वो इस वक्त आपके दुनिया के रडार के ऊपर आया हुआ है और वहां पर ज्यादा फोकस है, बिलखुसूस ईरान के इर्द गिर्द, विच मीन्स कि जो तमाम का तमाम बॉर्डर का स्ट्रेच है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें केपीके भी इन्वॉल्व होता है और बलूचिस्तान भी, अब दुनिया समझती है वहां से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है। बॉर्डर फिजिकली कभी मैनेज नहीं होते, पेट्रोलिंग होती है, सर्वेलेंस होती है, इतनी आराम से जो 1000 किलोमीटर बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया होगा ताफ्तान पे, बॉर्डर क्रॉसिंग पे। किधर थी आपकी सर्वेलेंस, किधर थी आपकी इंटेल कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके? देखिए हम हुकूमत की बात नहीं, ये स्टेट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, मिलिट्री फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, और आपकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। आप कौन फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, कैसे बन रही है, कोई पॉलिसी? मैं आपको आज कह रही हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं, मैं समझती हूँ है ही नहीं कोई। जिस मुल्क में वजीर खारजा ना हो,
تو آپ بتائیں کہ وہ فارن پالیسی کیا ہوگی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ یعنی آپ کی پالیسی ہے کیا؟ پہلے تو میں سوال افغانستان کے بارے میں آپ کی پالیسی ہے کیا؟ ہم یہ کوارڈینیٹر کمیٹی اس کے بھی ممبر ہیں, وہاں پہ ہم بات کچھ اور کرتے ہیں. اگر یہ سرونگ جرنل ہوتے تو آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں, ریٹائرڈ جرنل سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ کی پالیسی بالکل ظاہر ہے. آپ افغانستان کے اندر امن کے خواہاں ہیں, آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سٹیٹ اصول ہے پالیسی کے, یہ پالیسی نہیں ہے. تو جنرالٹیز ہی کیوں؟ یہ فنڈامنٹلز ہے. سلمان کے بازار میں جانا, سلمان ذرا یہ بتائیے گا جو دوسری ڈیڈ باڈی ہے جس کی آئیڈینٹی کے بارے میں, شناخت کے بارے میں ہماری فورن پالیسی, فورن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ویل تھاٹ آؤٹ ہونی چاہیے تھی, وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ ہم ابھی بھی اس کی شناخت کر رہے ہیں. اس وقت وہ باڈی کس کے پاس ہے؟ کیا وہ کسی نے اس کو کلیم کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی طلعت صاحب, اس کے حوالے سے جو باڈی کلیم کرنے کے حوالے سے ایک محمد یعقوب نامی شخص کا ذکر جو ہے ہاسپٹل کے ریکارڈ میں ہے کہ اس نے ان سے رابطہ کیا اور اس میں باضابطہ اس کا موبائل نمبر بھی درج ہے. اس پر متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہماری جانب سے, لیکن وہ اٹینڈ نہیں ہو رہا. تو ابھی تک یہ صورتحال مبہم ہے کہ آیا باڈیز ان کے کوئی لینے آیا ہے, کسی نے شناخت کی ہے, ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہے. لیکن ہاسپٹل کے ریکارڈ میں محمد یعقوب نامی شخص کا جو ہے وہ نام درج ہے کہ اس نے رابطہ کیا ہے اور اس کا موبائل نمبر ہے, لیکن وہ ابھی تک بند جا رہا ہے نمبر, اس پہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اچھا زاہد میں اگر آپ حال یہ ہے بتائیے, جبکہ صوبائی حکومت کے ترجمان سے جو ہماری بات ہوئی تھی اب سے 3 گھنٹہ قبل, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ابھی تک وہ اس صورتحال کے بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. متعلقہ جو سیکیورٹی ٹیمیں ہیں, اسپیشل برانچ کی ٹیم ہے, اسے مل کے علاقے میں جو نوشکی کا ہے وہاں پہ بھجوایا گیا ہے کہ وہ فورنزک کرے, اپنی ٹیکنیکل رپورٹ دیں کہ آیا یہ ڈرون اٹیک تھا یا نہیں. شکریہ سلمان آپ کا. زیادہ اگر آپ سے کوئکلی پوچھ پاؤں کہ پاکستان کے اندر بھی واقعہ ہوا, کیا امکانات ہیں کہ یہ ملا منصور ہو ہی نہ؟ یعنی کیا یہ ہم اس کو خارج از امکان کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بیان آ گیا, امریکہ نے پہلی مس ہٹ نہیں ہوگی امریکہ کی طرف سے, اگرچہ ان کی ایکوریٹ ہٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن پہلی مس ہٹ نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک سبھی یہ کہہ رہے ہیں لائکلی, ٹھیک لفظ استعمال ہو رہا ہے لائکلی کا. اچھا دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس موجود تھی ان کے پاس, اور میرے خیال گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈ انٹیل جو ہے وہ کس نے فراہم کی. ہم اس پہ بھی جو ہے کوئی نہیں. بات یہ آتی ہے کہ جو ہے آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ جو ہے, اب جیسے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہم بہت ونریبل بھی ہو گئے ہیں ان قسم کے حملوں کو. جب یہ خبریں آتی ہیں کہ کچھ لاگ میں جو ہے طالبان کے ایک اجلاس جو ہے کھلے عام ہو رہے ہیں, وہاں ملا منصور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا بیعت لے رہے ہوتے ہیں, جس کی تصویریں جو ہیں وہ تمام کی تمام چھپ جاتی ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہمارے علاقوں پہ, اور یہ اسٹیٹ فیلیور ہے. بات بالکل صحیح ہے, اٹس ناٹ جسٹ دا فیلیور آف دا گورنمنٹ, اٹس دا فیلیور آف دا اسٹیٹ, جہاں پہ ہم اپنے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو. اپوزیشن کی طرف سے بھی مکمل اس معاملے پر خاموشی رہی. دیکھیں حکومت کی نااہلی اپنی جگہ پر, لیکن خارجہ پالیسی کے معاملات کے اوپر آپ کی پارٹی نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سٹینس لیے رکھا ہے, لیکن آپ کے ٹویٹرز بھی خاموش رہے. ہمیں رسپانس دینا چاہیے تھا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نے, دیکھیں اول تو ٹویٹر پہ اب فورن پالیسی رن کرنا میں سمجھتی ہوں سارا ملک ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں آپ لوگ, اسی وجہ سے تو پرابلمز ہو رہی ہیں. آئی ایس پی آر کے ٹویٹر پہ کئی چیزوں نے ڈیمیج کیا, بٹ طلعت ہمارا رسپانس آج میں تو آپ کو دے رہی ہوں آج ہی. پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے اپوزیشن اپنے کامنٹس دے سکتی ہے, ہم فورن آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں کم سے کم اتنی ان کی میجورٹی ہے کہ جب میں نے ریز کیا کہ امریکہ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو اٹیک کر رہا ہے, ہمارے ٹارگیٹنگ, ہمیں الاؤ نہیں کی گیا وہ کال اٹینشن اور ڈسکشن کہ آپ اوباما کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں اسمبلی میں. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں حکومت کا مائنڈ سیٹ آپ سمجھ لیں کیا ہے. ہم نے 10 سوال پوچھے کہ وہ را کا ایجنٹ جو پکڑا گیا تھا وہ ہوا کیا, اس ایشو کا کوئی جواب آج تک سرتاج عزیز نے نہیں دیا. تو مطلب ہے جہاں پہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا آپ وہاں پہ پوچھیں نا, پھر ان سے آپ کیوں پوچھیں. دیکھیں ہم تو اسمبلی میں ریز کر سکتے ہیں نا, اب ہم اور جگہ تو نہیں چاہتے. ٹورڈز دی اینڈ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے ڈرون کا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہماری سرزمین پہ, اور اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا کہ جب بھی یہ ہوا
نمبر 2 آبویسلی ٹویٹر پہ بات نہیں، وہ گورنمنٹ والے سوچ سمجھ کے کریں گے جب ان کے پاس کوئی انفارمیشن آئے گی. اینڈ آئی کین اشور یو کہ یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ اوباما کے خلاف، ہم سینٹ کے اندر کھل کے بولتے ہیں، سرتاج عزیز صاحب ادھر آئے ہیں، ہم نے پورا ریکارڈ چیک کر لیں پورا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی دوگلی ہے اور وہ ابھی اپنے گول پوسٹ بدلتے ہیں. ابھی وہ انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے، چائنا کی کنٹینمنٹ اور افغانستان کی یہ جو پالیسی ہے ان کی، یہ تباہی کی طرف لے کے جائے گی. امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ بری ہے، وہ دوغلی ہے، جو بھی ہے. ہمیں تو غرض یہ ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. اتنا وقت گزرنے کے بعد ایک شخص کی شناخت، اور اتنا اہم شخص ہے، اگر نہیں ہے پھر بھی اتنی ہی اہم بات ہے، اور اگر ہے تو بہت اہم بات ہے. میرے خیال میں ریاست پاکستان کو ابھی تک یہ شناخت کر لینی چاہیے تھی. اگر بندہ ملے گا تو شناخت ہوگی نا. لیکن جس جگہ سے اتنی ٹویٹس آتی ہیں ادھر سے ایک دم سائلنس ہوئے. دوز ہو آر رننگ پالیسی بائی ٹویٹس، ایک ٹویٹ ہی آ جاتی ادھر سے. اچھا آپ خان صاحب کی بات نہیں کریں؟ ہم حکومت میں نہیں ہے، ہم حکومت میں نہیں ہے، خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جائے. 50 گھنٹے بعد اگر ہم جو ہے یا تو ڈینائی کریں ان کی امریکہ نے، اور یا اس کو تصدیق کم از کم یہ ہو جانا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. یہاں سارے بھر جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ہم یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا ہے، گاڑی پہ 2 بندے مارے گئے، ان کے کارڈز ملے ہیں، ابھی تک ان کی شناخت نہیں. It's like saying کہ آج اتوار ہے، آف کورس اٹیک ہوا ہے. آپ کا رپورٹر بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو حکومت اور رپورٹر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس کی منصور کی ہلاکت کو کنفرم نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہے. ناظرین، پاکستان دفاعی اور خارجہ امور کے حوالے سے مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے اور پاکستان کی سیاست ٹی او آرز کے اندر پھنسی ہوئی ہے. پہلے معاملہ حکومت اور اپوزیشن کا تھا. وکلا برادری کے نمائندگان نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر 15 دن کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹی او آرز کے معاملات طے نہیں ہوئے، اور اگر سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو دیے گئے ہیں ٹی او آرز ضابطہ کار، ان کو شامل نہیں کیا گیا اس تمام لائے عمل کے لیے جس کے ذریعے کمیشن بننا ہے، تو پھر وہ سڑکوں پر آنے پر غور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فروغ نسیم صاحب موجود ہیں جو ماہر قانون ہیں اور وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. فروغ صاحب، میں آپ کا بیانات پڑھ رہا تھا، دوسرے جو وکلا رہنما ہیں ان کا بھی بیان پڑھ رہا تھا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیوں پریشانی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات جو ہیں وہ طول پکڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کیونکہ معاملہ ہے بڑا سمپل، اس کو کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. سمپل اس لیے ہے کہ کچھ ایڈمیشنز ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے آف شور کمپنیز ہیں، فورن ایسٹس ہیں. تو اب یہ تو سمپل بات یہ ہے کہ اس کی ٹریل دینی ہے، ایک ریکنسیلیشن دینا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس سے خوش اسلوبی سے باہر آئیں. لیکن اگر فور سم ریزن ہائپوتھیٹکلی اگر پرائم منسٹر صاحب اپنا ریکنسیلیشن یا منی ٹریل نہیں دے پاتے، تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، سٹیزنز آف پاکستان کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ایک بڑا ایک بلاٹ ہے کہ اس قسم کے ایلیگیشن کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر ہے. تو اس کو جتنی جلدی پرائم منسٹر صاحب سٹیزنز آف پاکستان، وکلا برادری، پارلیمنٹیرینز سب کے حساب سے اس کو کلیئر کریں اور بات ختم ہو جائے. تو جو ابھی تک عمل آپ کے سامنے آیا ہے اس وضاحت کا جس کا آپ فرما رہے ہیں بہت اہم ہے. بطور ٹیکس پیئر ظاہر ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہاتھی کی دم سے پکڑ کر اس ہاتھی کو باہر لایا جائے جس کو ہم بدعنوانی کہتے ہیں. اس منی ٹریل کے ذریعے آپ دوسرے معاملات پر بھی فوکس کر سکتے ہیں. اب حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے یہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، نام ابھی تجویز ہونے ہیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی جب نام تجویز ہو جائیں گے تو پھر اس کے اوپر میں حتمی رائے دوں گا. تو وکلا برادری الٹیمیٹم کیوں دے رہی ہے؟ آپ الٹی گنتی پارلیمان کو کیوں گنوا رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر کریں جی، 7 دن کے اندر کریں جی، ورنہ کیوں؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دیا نا کہ اگر ایک معاملہ اتنا سمپل ہے تو اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر کے اس میں 2 مہینے 1.5 مہینے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بات ڈزنٹ میک سینس کہ اگر اتنی سمپل بات ہے
سمپل ایک ریکنسیلیشن آف ویلتھ دینا ہے, اپنا انکم سٹیٹمنٹ بتانا ہے کہ میرے یہ سورسز ہیں, یہ پیسے یہاں سے آئے وہاں سے آئے, اس وقت میرے بچوں کے یہ ایسٹس تھے, یہ اس کے سورسز تھے, وہ میجر تھے, میرے ڈیپینڈنٹ نہیں تھے, یہ میرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیکلریشنز ہیں, یہ میرے بچوں کے ٹیکس ریٹرنز ہیں, میرے ٹیکس ریٹرنز ہیں, اس سب کے ساتھ اس کو سمپلی, یہ تو 1 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے. اب اس میں اتنی لمبی چوڑی کمیشن بننی, اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, FBI ہے, نیب. جی آئی تھنک وی ہیو سم سگنل پرابلم. اگر فروغ صاحب کا ہم سمپل آڈیو لے, جی آپ بات کیجئے فروغ صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا, پتہ نہیں آپ نے لاسٹ بات کہاں تک, بس آپ نے کہا کہ FBI کے اداروں والی بات پہنچی ہم تک. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سمپل چیز ہے, ہمارے FBI کے ادارے, نیب, FIA, وہ کسی کام کے نہیں, وہ سارے کے سارے ماتحت ہیں. 1 جنوری 1985 ایک کٹ آف ڈیٹ ہے, میں نے نہیں بنائی, نیب آرڈیننس 1999 کے تحت 1 جنوری 1985 سے احتساب ہونا چاہیے. جتنے بھی آفس پولیٹیکل پارلیمنٹیرینز ہیں, ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں, ان کے احتساب کی کٹ آف ڈیٹ یہ ہے. اس دن سے ریکنسیلیشن کرے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات ختم کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ بارز کے پاس نہیں ہے, وہ پارلیمان کے پاس ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ کی اور ہماری جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ بطور ٹیکس پیئر, بطور سٹیزنز آف پاکستان, وہ ہماری بہت ہے, لیکن جو نمائندگی ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے. تو کیا یہ مناسب ہے کہ پارلیمان کو ایک حد دی جائے کہ اس حد سے آگے جائیں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے؟ جی میں گزارش کروں طلعت صاحب, یہ آپ کو کس نے کہا کہ بار ایسوسیشنز کا کوئی ایمبٹ نہیں ہے, کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ بات ہے بڑی سمپل. آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق پارلیمنٹیرینز پہ ہوتا ہے, اور ہر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں دیر آر سرٹن واچ ڈاگس. یہ عام فہم بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ دیر آر 2 wheels آف دا سیم چیریٹ. وہ 2 wheels, ایک عدلیہ ہے, سپیریئر کورٹس ہیں, اور ایک بار ایسوسیشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں. ٹوگیدر دے بیکم دی انسٹیٹیوشن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. تو یہ کہنا کہ آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, میں نے مینڈیٹ کا لفظ استعمال کیا, میں نے کام نہیں کہا, میں نے کہا مینڈیٹ کا لفظ استعمال کیا. چلے مینڈیٹ, بالکل مینڈیٹ ہے. میرا مینڈیٹ ہے ایز فرسٹلی سٹیزن آف پاکستان, پلس ایز پارٹ آف دیٹ ویل آف دا چیریٹ. 2 ویلز ہیں, ایک ویل ہم ہیں, پاکستان بار کاؤنسل, بار ایسوسیشنز and so on and so forth. تو دوسرا پہیہ ہے جو عدالت عظمیٰ بھی ہے اور عدلیہ کا پورا نظام ہے. تو یہ خیال عدالت عظمیٰ کو کیوں نہیں آ رہا کہ ان کے پاس بھی طاقت ہے, اور آپ وکلا برادری کی طرف سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس آئینی قوت موجود ہے, تو یہ کام تو عدالتیں بھی کر سکتی ہیں, ان کو خیال کیوں نہیں آ رہا؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا ایک پس منظر ہے, ایک تھوڑی سی انالیسز ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جب یہ پی ٹی آئی نے شور مچایا کہ جی الیکٹورل ریگنگ ہوئی ہے, اور بالآخر ایک کمیشن بنا, اور اس کمیشن میں جو 3 جج صاحبان تھے بہت ہی اچھی شہرت کے حامل, all 3 of them, جسٹس ماسٹر الملک ہیں, ہانی صاحب ہیں, دوسرے اعجاز افضل صاحب ہیں, all 3 of them بڑے نوبل سمجھیے ان کا کیریکٹر ایگزمپلری رہا ہے اور ہے. اب عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایویڈنس تو دے نہیں سکی, بعد میں عدلیہ کو بدنام کر دیا. That is probably one of the reasons, شاید یہ ایک ریزن ہے عدلیہ کے دماغ میں کہ ہم یہ چیز کرنے جائیں تو پھر کسی ایک ہارنے والی پارٹی کو پسند نہیں آئے گا, پھر خامخواہ یہ کون بدنام ملے. I think at the back of their minds شاید. تو ابھی جو کمیشن بنے گا, دوسری بات جی گو ہیڈ بتائیے, دوسری بات بتائیے, گو ہیڈ بتائیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب TOR فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تو وہ اس کو تو ایسے وہ غلط TORs تھے, اس میں انہوں نے کہا all citizens of پاکستان ان کی انکوائری کی جائے, یعنی 1947 سے لے کے 2016 تک تمام جس پر بھی الزام ہے اس کو کھودا جائے تاکہ قیامت تک اس کا کوئی حل نہ نکلے. تو اس TOR کو نہ صرف عدلیہ نے ریجیکٹ کیا بلکہ سب سے پہلے پاکستان بار کاؤنسل, ہم لوگ نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ نہ صرف ایک انسلٹس اور انٹیلیجنس, پلس یہ جو 1956 کا ایکٹ ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے ڈیفینیٹ کوئی
چیز ہو اس کی انکوائری ہوگی. اگر میں آپ سے ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں مختصراً فرمائیے گا, آپ کے خیال میں اب جو کمیشن بننا ہے, کیا وہ تناظر جو آپ نے ریگنگ کے کمیشن کے حوالے سے بتایا, اس کے تناظر میں وکلا برادری کیا سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو یا چیف جسٹس کو اس کو ہیڈ کرنا چاہیے, یا کوئی اور متبادل کمیشن بننا چاہیے کسی اور کی زیر نگرانی؟ میرے حساب سے تو کمیشن از اے سیکنڈری آپشن. میرے حساب سے تو آرٹیکل 184(3) میں کاگنیزنس سپریم کورٹ کو لینی چاہیے. اگر افتخار چودھری صاحب کسی خاتون کو 2 بوتل شراب رکھنے میں 184(3) کر سکتے ہیں تو یہ تو بالکل پرائم کیس ہے. if there is 184(3) justified in the history of Pakistan, it is this case. بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ.